اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام سامعین ذی وقار، ہمیں بخوبی احساس ہے گرمی ہے، حبس ہے، اور گرمی اور حبس کی شدت میں آپ تشریف فرما ہیں، نعت خوانی نعت بھی سن رہے ہیں، اب بیان آخری ہوگا وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ ہماری یہ جو کانفرنس، اس کا ایک عنوان یہ سامنے بھی اشتہار ہے، اتحاد امت۔ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے۔ اس امت میں نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی اہل حدیث، نہ کوئی سنی، نہ کوئی بہت زیادہ، یہ ساری امت، اس کا نام اللہ نے امت محمدیہ یا جب تعاون، کہیں آپ تعارف کروائیں، فرمایا ہم ہیں هو سماکم المسلمین، ہمارا نام ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہ خطہ ایک ایسا خطہ ہے جسے بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، جہاں ہمیں تقسیم صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ میرا اور آپ کا ایک مسلک بنایا گیا، جہاں تقسیم مسلک کے علاوہ ہمیں قومیت پہ بھی تقسیم کیا گیا، صوبائیت پہ بھی تقسیم کیا گیا، لسانیت پہ بھی تقسیم کیا گیا۔ کون سی ایک ایسی چیز مجھ میں اور آپ میں یا میرے وطن میں پائی جاتی ہے ہم یہ کہیں یہ اتحاد کا مظہر ہے، یہ سب لوگوں کا متفقہ چیز ہے، سب تقسیم ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی پٹھان میں، کوئی کس میں، یہ ساری امت تقسیم ہے۔ اور ہمارے اس عنوانات کا مقصد، اس عنوان کا مقصد یہ ہے اس امت کو ایک کیا جائے کہ اس امت میں کوئی تفریق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ، اس اسلام کی کوئی حدود نہیں ہے، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال اور جنوب، نہ اس کی کوئی برادری ہے، اس کی برادری ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اس برادری کا حصہ ہیں، اسی تسبیح کیا آپ ایک دانہ ہیں، اسی تسبیح کیا آپ ایک لڑی ہیں، مگر یہ قوم تقسیم در تقسیم ہے۔ یہ آج تک تقسیم پاکستان بننے سے لے کر آج تک اگر مسلمانوں سمجھے نہیں، اگر ان اختلافات کو ختم نہیں کیا، اس چکر میں پڑے رہے، یاد رکھ لیں اسرائیل کی نکلنے والی گولی، عیسائیت امریکہ سے نکلنے والی گولی کبھی نہیں پہچانتی۔ یہ جس کو لگ رہی ہے وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ سنی ہے، وہ وہابی ہے، وہ کون سا ہے، گولی سب کو مارتی ہے۔ غزہ میں مرنے والے سارا مسلمان تھے، عراق میں مرنے والے سارے مسلمان تھے، اور فلسطین میں سارے مسلمان مر رہے ہیں۔ وہ گولی امتیاز نہیں کر رہی کون سا مسلک ہے، کس قوم کا ہے، کس زبان کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے۔ تو ہمارے اس عنوان کا مقصد یہ تھا قوم کو ایک کر دیا جائے، اور دوسرا عنوان تھا استحکام پاکستان۔ آپ دیکھیں 76 سال بعد، 77 سال بعد، آج سے پہلے جو لوگ یہ کہا کرتے تھے حضرت تھانوی رحم اللہ سے لے کر کہ یہ پاکستان مدینہ ثانی ہے، یہ ریاست مدینہ کی نقل ہے، یہ ریاست مدینہ کے لیے ایک اس کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی ریاست ہے، آج 77 سال بعد مجھے اور آپ کو چند دن پہلے پتہ چلا اب پاکستانی حرمین کی حفاظت کریں گے۔ حرم مکی خانہ کعبہ، حرم مدینہ منورہ، اس کی حفاظت اللہ نے آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کی فوج کو عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ملک خدا داد ہے، 27 رمضان کو وجود میں آنے والا یہ ملک ہے، اس ملک کی حفاظت میں یہ شامل ہے۔ فرقہ واریت سے باز آئیے، اس ملک کی سالمیت میں یہ شامل ہے۔ قومیت، صوبائیت، لسانیت، یہ دیگر جھگڑوں کو بالکل بھلا دیجئے، ایک قوم بنیے، یہ اختلافات ختم کر دیجئے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، یہاں اتنے اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے سلام تک نہیں لیا جاتا، نکاح تک نہیں کیے جاتے، مسجد میں نہیں آیا جاتا، اگر آ جائے نماز لٹا دی جاتی ہے، پتہ چلے یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، وہاں نماز تک نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ارے خوف خدا کرو امت اور قوم کے لوگوں، جو لوگ اس محنت کو پھیلا رہے ہیں وہ اس قوم کے بھی دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، نبی کی وحدت کے بھی دشمن ہیں۔ نبی نے ایک چادر کے نیچے روم کے سہیب کو، فارس کے سلیمان کو، حبشہ کے بلال کو، پورے صحابہ کو جمع کر کے پیغام دیا، یہ ایک
کوئی اختلاف نہیں، یہ ایک قوم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آج امت کہاں چلی گئی، یہ قوم کہاں کھو گئی، یہ کن کھوکھلے نعروں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جو شخص کوئی مولوی ہو، کوئی امام اور خطیب ہو، کوئی مقرر ہو، کوئی نعت خواہ ہو، اگر یہ تفریق پھیلائے، آپ واہ واہ کے بجائے، سبحان اللہ کے بجائے، اس کے اوپر پیسے نچھاور کرنے کے بجائے کہیں رک جاؤ، زبان کو لگام دو، مت قوم کو تقسیم کرو۔ الحمدللہ ہم کل قیامت میں، قبر میں، پھر میدان محشر میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ ہماری مساجد یہ ایک نہیں ہے وحدت والی، حمزہ ٹھون میں بھی وحدت کی مسجد موجود ہے جو پیر عثمان صاحب کی سربراہی میں ہے۔ مفتی آصف صاحب نواز شریف کالونی میں مسجد موجود ہے جو کسی چیز میں ہے کہ امت کو وحدت میں ڈالا جائے، ایک کر دیا جائے۔ یہ کئی مساجد ہیں، ہم سرخرو ہوں گے کہ اللہ آپ نے جو سٹیج ہمیں دیا تھا، ممبر و محراب دیا تھا، ہم نے قوم کو ایک کیا ہے۔ اور آخری بات کے ایک بات ختم کرنا چاہتا ہوں، آج یہ ملک پوری دنیا میں یہ برطانیہ جب یہاں سے نکلا، اس کے بعد بنگلہ دیش، یہ ہمارا پاکستان، یہ ہندوستان، یہ ایک ایسا پیارا ملک ہے، یہاں لوگ دین کے لیے جان بھی قربان کرتے ہیں۔ نموذ ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کر کے بتا دیا کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی عزت اور حرمت ہے۔ لیکن مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے لیے نعت خواں ہزاروں لاکھوں روپے لے کر نعت خواں نہیں کرتے ہیں۔ یہاں خطبہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھنا ہوتا ہے، جنہوں نے رب کے نام کی توحید بیان کرنی ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ دو گے تو ہم بیان کرنے آئیں گے۔ وہ اللہ کے بندو، جس ملک میں رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ یہاں اگر دین کی بات تمہیں پیدل چل کے، دین کی بات بھوکے رہ کے، دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے کوئی قربانی بھی دینی پڑ جائے تو دینی چاہیے۔ آج معاشرے میں دیکھ لیں، باقاعدہ جیسے ایک دکانداری تجارت ہے، جیسے ایک ٹی وی چینل تجارت ہے، پراپرٹی ایک تجارت ہے، گھر بنا کے بیچنا ایک تجارت ہے، جیسے اور بہت سارے سودے ہیں، ایسے آج کل نعت خوانی بھی ایک تجارت ہے، موبائل خطابت بھی ایک تجارت ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے ذریعے بس لوگ بیچارے جن کے اوپر جو سارے آپ نے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر دین کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، مگر افسوس جب اس طرح کا ماحول چلتا رہے گا نقصان کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں کہتے ہیں یورپ، جسے ہم کہتے ہیں یورپ گورے کا ملک، امریکہ لے لیں، کینیڈا لے لیں، یورپ ممالک لے لیں، کاجی وہاں انصاف بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں مسئلے اتنی زیادہ انصاف نہیں ہے۔ پاکستان میں 5 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بوڑھی کو چھوڑیے، قبر میں بچے، قبر میں بچیاں، ان سے ریپ تک کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں اتنی مساجد، سب کچھ، پھر ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ تمام چیزوں کو پروفیشنل بنا لیں گے، کاروباری بنا لیں گے، اللہ تمام چیزوں کا اثر ختم کر دیں گے۔ اس لیے ہمارے ملک میں ہم لوگوں کو چاہیے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ نبی کی نعت حسان بن ثابت کی طرح پڑھے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ دین کے 3-4 بول سکتے ہیں تو آپ امیر عظیمت کی طرح، عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح، پھر انور شاہ کشمیری کی طرح، قاسم ننوتوی کی طرح، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرح پھر آپ کریں۔ دیکھیں یہ دنیا میں کس طرح دوبارہ سے پھر وہی ماحول واپس پلٹے گا جو ماحول 30, 40, 50 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، اگر کہیں برائی دیکھیں گے آواز بلند کریں گے، بولیں گے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، مگر بولیں گے کہ یہ غلط ہے، اچھائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ہم اس کی بنیاد ڈال رہے ہیں، آگے انشاءاللہ اللہ رب العزت اور لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ میں آخر میں ہمارے ہر معاملات میں، ہر طرح سے مکمل سرپرستی میں، ہر طرح سے تعاون کرنے میں پیر عثمان منصور صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، سرپرست بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آج بھی تشریف لائے۔ ہمارے جو مسجد کے امام خطیب ادارے کے محتمم میں مولانا عامر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، مفتی آصف صاحب ان کے استاد ہیں، انہی کے مدرسے میں پڑھتے رہے، یہ آج ان کے شاگرد ہیں، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، تشریف لائے۔ شیخ طیب عباسی صاحب، ایسے ہی ہمارے یہ دوست پیر درویش ابوبکر فاروقی صاحب، مفتی غلام اللہ صاحب، دیگر وہ حضرات جن کا میں نام نہیں لے سکا،
یا مجھے پتہ نہیں ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب عوام کا میں مشکور ہوں۔ انتہائی گرمی میں آپ تشریف فرما ہے۔ اب آخری بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ۔ انتہائی جامع پروقار، انتہائی لطف اندوز بیان مولانا عثمان بیگ فاروقی صاحب کا ہوگا، آپ سنیے گا۔ دعا کے بعد پھر انشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہے، پھر آپ گھروں کو تشریف لے جا سکتے ہیں۔